الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آئیے ان کی تقریباً 42 مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، قرآن کریم یا مسجد یا اسی طرح کی وہ چیزیں جو شرعاً معظم یعنی دینی شعار ہیں ان کی جس نے توہین کی اس نے کفر کیا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی کسی آیت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر قرآن پاک کو زمین پر پھینکنا کفر ہے۔ نمبر 4، جس نے دف یا کسی باجے کے ساتھ قرآن شریف پڑھا اس نے کفر کیا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے یا وعید کو جھٹلائے وہ کافر ہے۔ وعدہ وعید جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے جنت کا وعدہ کیا اور باقی جو گناہ گار وہ ہے ان کے لیے جہنم کا، تو اسی طرح کوئی اگر ان کے وعدہ وعید کا اگر انکار کرے جھٹلائے وہ کافر ہے۔ نمبر 7، جس نے بطور توہین قرآن مبین پاؤں پر رکھا قرآن مبین پر پاؤں رکھا وہ کافر ہے۔ نمبر 8، جس شخص سے کہا گیا تو قرآن شریف کیوں نہیں پڑھتا یا زیادہ قرات کیوں نہیں کرتا، اس نے جواب میں تحقیراً یعنی کم سمجھتے ہوئے حقیر سمجھتے ہوئے کہا میرا دل بھر گیا یا یہ کہا مجھے ناپسند ہے، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ نمبر 9، مجھے یہ ناپسند ہے یہ کہنا بھی کفر ہے۔ نمبر 10، جس نے دوسرے سے کہا قل واللہ احد سے ہنڈیا پکاؤ اس نے کفر کیا کیونکہ اس نے مذاق کا ارادہ کیا، تبرک کا نہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کفر کا جب اس نے مذاق کا ارادہ کیا، اگر تبرک کے طور پر اس نے کہا ہے تو پھر کوئی اس پر مسئلہ نہیں۔ نمبر 11، جس نے قرآن کریم پڑھنے کا مذاق اڑایا یا اس نے کفر کیا البتہ اگر قاری یا اس کی آواز لہجے کا مذاق اڑایا تو کفر نہیں۔ نمبر 12، جس نے بہت زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنے والوں سے کہا تو نے قرآن شریف یا فلاں صورت کا گریبان پکڑ لیا ہے، اس نے کفر کیا۔ جو اس طرح کی باتیں بولا ہے انہوں نے کفر کیا۔ نمبر 13، کسی شخص کو نماز با جماعت کی طرف بلایا گیا، اس نے کہا میں تنہا پڑھوں گا کیونکہ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہا، یعنی اس نے تنہا سے اردو والا معنی مراد لیا، تو ایسا کہنا کفر ہے۔ نمبر 14، جس نے قرآن مجید کو غیر عربی کہا تو اس پر بھی حکم کفر ہے کہ قرآن مجید کو یہ کہے کہ بھائی قرآن مجید عربی میں نہیں ہے بلکہ کوئی اور زبان میں ہے تو انہوں نے بھی کفر کیا، اس پر بھی کفر کا حکم ہے۔ البتہ چند الفاظ ایسے ہیں جو ابتداءً اعجمی تھے لیکن پھر وہ بھی عربی میں داخل ہو گئے، اب وہ بھی غیر عربی نہ رہے۔ نمبر 15، قرآن کریم کی کسی آیت میں تحریف و تبدیل کرنا یہ بھی کفر ہے، یعنی قرآن کو بدل دینا یا پھر کیا نام ہے کہ اس میں چینجنگ کر دینا، چینجنگ کر کے قرآن شریف کو پڑھنا، ایسا کرنا بھی کیا ہے کفر ہے۔ نمبر 16، ایسا کرنا جائز ماننا بھی کیا کفر ہے کہ ایسا کوئی بھی چینجنگ کر کے اور اس کو جائز بھی مانے تو ایسا کرنا بھی کیا ہے کفر ہے۔ نمبر 17، ہنسی مذاق کی نیت سے بے موقع آیت قرآنیہ پڑھنا کفر ہے۔ کوئی موقع محل نہیں ہے لیکن ہنسی مذاق کے طور پر قرآن شریف پڑھے جا رہا ہے تو ایسا کرنا بھی کیا ہے کفر ہے۔ نمبر 18، جو قرآن پاک کو مخلوق مانے اس نے کفر کیا۔ نمبر 19، اگر کسی نے قرآن مبین کو توہین کی نیت سے نجاست میں ڈالا اس نے کفر کیا۔ نمبر 20، یا نجاست کے قریب پھینک دیا وہ کافر ہو گیا۔ نمبر 21، جو شخص قرآن مجید کو ناقص کہے کہ قرآن مجید مکمل نہیں بلکہ کم ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ نمبر 22، اگر کوئی قرآن عظیم میں موجود انبیاء کے واقعات نمبر 23 رسولوں کی معجزات کا انکار کرے، قرآن مجید میں واقعہ کا انکار کرے یا رسولوں کی معجزات جو اس میں ذکر کیے گئے قرآن مجید میں ان کا انکار کرے، دونوں باتیں کفر ہے۔ نمبر 24، قرآن کریم میں جو چوٹیوں
اور نمبر 25 جو ہدہد کے کلام کرنے کا تذکرہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے اس میں شک کرے۔ نمبر 26 حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگروں کے قصے۔ نمبر 27 واقعہ اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ نمبر 28 اصحاب فیل، اور نمبر 29 ان پر حملہ کرنے والے ابابیل پرندوں کے واقعات۔ نمبر 30 اصحاب کہف کا قصہ۔ نمبر 31 حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ وغیرہ 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 قصص۔ قرآن یعنی قرآن پاک میں بیان کردہ قصوں کے سچا ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہے اب اسی جو اس میں شک کرے تو وہ سب کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ یہ سب کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، پھر بھی اس پر کوئی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ جبکہ اصل واقعے کے وجود ہی کا انکار کر دے کہ یہ جو واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے ہی نہیں، بالکل انکار کر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شک کرے، اس پر بھی کفر کا حکم ہے، اور بالکل انکار کر دے اس پر بھی کفر کا حکم ہے۔ البتہ اس کی کوئی ایسی تفصیل جو قرآن پاک میں صراحت سے یعنی صاف صاف مذکور نہیں ہے، اس کے انکار پر حکم کفر نہیں، یعنی جو چیز قرآن پاک میں صاف صاف ذکر نہیں کی گئی ہے اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو اس پر حکم کفر نہیں ہے۔ نمبر 32 آیت و احادیث کچھ نہیں کہنے والا کافر و مرتد ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ آیت و احادیث کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کا کہنے والا کافر ہے، مرتد ہے۔ نمبر 33 قرآن کریم میں جو ملائکہ، نمبر 34 جنات، نمبر 35 شیاطین کے واقعات ہیں، ان کو خیالی کہانیاں کہنے والا کافر ہے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے 33 اور 34 اور 35 وغیرہ، یہ تینوں جو ہیں ایسی اس طرح کی باتیں کہنا کہ خیالی کہانیاں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ نمبر 36 قرآن مجید میں جو کسی ایک لفظ، نمبر 37 ایک حرف، نمبر 38 ایک نقطے کی بھی کمی بیشی کا بھی قائل ہے، یعنی شک کرے، قائل سمجھے، تو یقیناً وہ کافر و مرتد ہے۔ کوئی ایسا کہے کہ بھائی قرآن مجید میں ایک لفظ کی کمی ہو سکتی ہے، یہ ایک حرف کی کمی ہو سکتی ہے، یہ نقطے کی بھی کمی ہو سکتی ہے، تو یہ تینوں باتیں کیا ہے؟ کہنے سے بندہ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ نمبر 39 اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے ان میں بعض یقیناً ٹکراتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر ناسخ و منسوخ کے سبب کہتا ہے تو تاویل ہے۔ اگر نقص یعنی کمی نکالتا ہے قرآن مجید میں تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 40 اگر کوئی قرآن پاک کے معجزہ ہونے میں شک کرے، نمبر 41 یا اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جانے میں شک کرے تو وہ سب کیا ہے؟ کافر ہے۔ نمبر 42 اگر کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ مل جل کر کوشش کرے تو قرآن کریم کی مثل یا قرآن عظیم سے بہتر کتاب لا سکتے ہیں تو ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی مثالیں بیان کی گئی ہے اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کوئی باتیں اگر پائی جا رہی ہے تو انہیں روکنے کی بھی کوشش فرمائیں اور مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔